मोहतरम हाज़रीन और हज़रात, सूरह बकरा की 110 नंबर की आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस उम्मत को खैर उम्मत के लक़ब से नवाजा है और ये कहा कि कुंतुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि अब दुनिया में वो बेहतरीन ग्रोह तुम हो जिसे इंसानों की हिदायत व इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो हमारे इस फ़र्ज़ मनसबी को हालात हाज़िरा की रोशनी में और हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, इस आज के खिताब आम के उन्वान के तहत अम्र बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर, मौजूदा हालात और हम, आइए हमारे मेहमान मुकर्रिर मोहतरम प्रोफेसर वाजिद अली खान साहब जो औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे हम इस उन्वान पर रहनुमाई हासिल करेंगे। मोहतरम प्रोफेसर वाजिद अली खान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम, कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलाल करीम। हमारा आज की गुफ्तगू का जो बुनियादी नुक्ता है कि अम्र बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर। अम्र हुक्म, मारूफ़ अच्छाई का, नेकी का, अल्लाह के हुक्म का, रसूल के हुक्म का, इस्लामी निज़ाम का, ये सब मारूफ़। दूसरा हिस्सा है नहीं, तो उर्दू में भी नहीं इस्तेमाल होता कि नहीं, तो नहीं यानी रोकना, मनाही करना, स्टॉप करने को कहना। तो नहीं अनिल मुनकर, मुनकर बुराई, मुनकर खराबी, मुनकर बदी, मुनकर गुनाह, मुनकर वो सब जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, मुनकर वो सब जो खिलाफत और इक़ामत इनके ख़िलाफ़ है। तो जामे और बड़ी और मोटी तारीफ़ ये समझ लीजिए कि यह है ज़िम्मेदारी। अब ये ज़िम्मेदारी क्या हैसियत रखती है, कैसे अदा की गई, कैसे अदा करना चाहिए, और 4 सतहों पर जायज़ा लेंगे कि एक तो हम जमात और वाबिस्तगान जमात की हैसियत से जायज़ा लेंगे, दूसरा मिल्लत, भारत की मिल्लत के हवाले से जायज़ा लेंगे, तीसरे आलमी सतह पर मिल्लत के हवाले से जायज़ा लेंगे, और चौथे बिल मुकाबिल खारिज में जो लोग इसके बिल मुकाबिल काम कर रहे हैं, अम्र बिल मारूफ के मुकाबिल अम्र बिल मुनकर कर रहे हैं, अम्र बिल मुनकर, तो हम उसका जायज़ा लेंगे। तो ऐसा 4 हिस्से मैंने उसके किए, और आखिर में फिर हम वापस आएंगे कि मेरी और मेरे घर वालों की जिम्मेदारी क्या है, और फिर सिकड़ के हम आखिर में वहाँ आ जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ये निकात मेरे रहेंगे आज की गुफ्तगू के। चलिए पहले ये देखते हैं कि कुरान मजीद में मोटे रूप में वाज़े अंदाज में कहाँ कहाँ ये हुक्म दिया गया कि जिसमें अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का हुक्म है, या कहीं अल्फाज अलग है। जैसे 2 जगह का हवाला अजमत साहब ने दिया है। तो पहले ये लीजिए, सूरह आले इमरान आयत 110 जो पहले पढ़ी गई, कुंतुम खैर उम्मत, ये आले इमरान 110 है। ठीक है, पहले तो ये समझिए कि अगर हम वाबिस्तगान की सतह पर जायज़ा लें तो पहले हमको इसके ममासिल जो आयतें हैं उसको भी साथ रखना पड़ेगा। कैसे? जैसे यहाँ ये कहा गया कि देखो तुम खैर उम्मत हो, सारे मुसलमान खैर उम्मत है। एक ख़ानदान, महाराष्ट्र के 1.5 करोड़ मुसलमान, भारत के 20 करोड़ मुसलमान और दुनिया के 182 करोड़ मुसलमान, ये सब खैर उम्मत है। खैर उम्मत अल्लाह की तरफ से है, अपनी तरफ से बने हैं क्या, यह सवाल उसकी तरफ से तो है, और उसने तो ये लक़ब दिया कि तुम खैर उम्मत हो। लेकिन मैं मानता हूं क्या कि मैं खैर उम्मत हूं? अच्छा, लफ्ज़ों से मानता हूं तो अकीदे से और अमल से मानता हूं क्या, और अमल से साबित करता हूं क्या, साबित कि हाँ मैं वाकई खैर उम्मत हूं और मेरा ये काम है कि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर।
تو اب جب یہ جائزہ لیا جاتا ہے ذات کا، خاندان کا، تو افسوس ہوتا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہے تو ہم کو، ارے تو ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی، خیر امت کا اتنا عظیم لقب دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اخرجت للناس۔ دیکھیے میں نے غور کیا، پچھلے 42 سال میں غور کیا، یہ آیت بہت پڑھی جاتی ہے، بیان بہت کیے جاتے ہیں، اس کے بیان سمجھا ہی نہیں جاتا، مگر اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا۔ بیان میں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ دیکھو کنتم خیر امت اخرجت للناس، لیکن خیر امت کا تقاضے کیا ہے؟ وہ امر بالمعروف، کس کے ساتھ کرنا ہے اس کو امر بالمعروف، اور نہیں عن المنکر، کس کس کے پاس جا کر کرنا ہے؟ اچھا پھر یہ بات تو بالکل نہیں مانی جاتی کہ اخرجت للناس، مانی ہی نہیں جاتی۔ اکثر بیانوں میں یہ بات آتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اخرجت للمیاں بھائی، ارے کہ تم میاں بھائیوں کے لیے نکالے گئے اور جاؤ میاں بھائیوں کو لاؤ، ارے تو الفاظ ہی کیا ہے؟ اخرجت للناس کہ اگر مہاراشٹر ہے تو مہاراشٹر میں تم 1.5 کروڑ 11 کروڑ کے لیے نکالے گئے، یہ مطلب اخرجت للناس۔ بھارت کے پس منظر میں غور کریں گے تو تم 20 کروڑ 119 کروڑ کے لیے نکالے گئے، اور دنیا کی سطح پر غور کریں گے تو تم 182 کروڑ 600 کروڑ کے مقابلے میں نکالے گئے۔ تو یہ تو شعور ہی نہیں ہے، یہ تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں گہری سمجھ تو یہ لانا پڑے گی پہلے کہ صاحب آپ ان کے لیے نکالے گئے، آپ کے معروف سے ہٹنے کا کیا سوال اور آپ کے منکر کرنے کا کیا سوال؟ آپ سے تو سوال ہی نہیں ہے، آپ سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں یہ جا کر کام کیجئے۔ اب دیکھیے حالت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے اتنی بے علمی، لا علمی، کتمان علم، علم کو چھپانا اور اس کا چرچا کرنا، تو یہ چل رہا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بہت بڑھ گئی، وابستگان جماعت کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی۔ کہہ رہے ملت کو بتائیے کہ خیر امت کے تقاضے کیا ہے، اور اخرجت للناس یعنی کس میں نکالے گئے اور کس میں جا کر کہنا ہے۔ اچھا معلومات نہیں رکھنے والے، ان کے بارے میں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ معلومات ہی نہیں ہے۔ معلومات رکھنے والے معلومات رکھنے کے باوجود بھی چھپائیں، اس کو واضح نہ کریں، اس کو بیان میں نہ کہیں، اس کو خطبہ جمعہ میں نہ کہیں، اور اس کو اپنے نصاب میں، اپنے منصوبے میں لائے بھی نہیں۔ اس سے بڑھ کر کتمان حق اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے بھاگنے کا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اور بے وفائی کا، خیانت کا، اور ایک معنوں میں غداری کا عمل کیا ہو سکتا ہے کہ جو حکم دیا گیا اس کے خلاف جا رہے ہیں، خلاف جانے میں تعاون کر رہے ہیں، اور خلاف جانے والوں کو روک نہیں رہے ہیں اور بتا نہیں رہے ہیں سچ۔ تو جناب یہ لیول پر غور کیجئے۔ تو اب وابستگان جماعت کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی۔ اچھا اب آپ کہیں گے کہ سب کا ٹھیکہ میں نے لیا ہے کیا؟ یہ اتنے سارے مہاراشٹر کے ارکان، یہ بھارت کے ارکان، تو کیا میرے اکیلے کی ذمہ داری ہے کیا؟ بھائی کوئی کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے اور موت تک کیا کرے گا، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہے نا، آپ تو اپنے ذمہ دار ہے نا کہ میں میری موت تک کیا کہتا اور کیا کرتا ہوں، میری بیوی اور میرے بچے وہ کیا کہتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے معاملے میں، یہ تو پوچھا جائے گا نا، اور یہ تو لازمی ہے نا، کیونکہ میری قیادت، میری سلطنت میرے 5-6 فٹ پر تو ہے نا، میری قیادت، میری سلطنت میرے گھر پر تو ہے نا، اور گھر پہ تو رہنا چاہیے نا۔ اگر وہاں بھی غلام ہوں گے تو اب تو ختم ہو گیا پھر معاملہ، اگر وہاں بھی غلام ہوں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ تو آگے پہلے اتنا سنجیدہ اور بے رحمی کے ساتھ جائزہ لیجئے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس فرض کے سلسلے میں کہ امر بالمعروف نہیں یعنی آپ کتنا تیار کرتے ہیں، کتنا یاد دلاتے ہیں، اور کتنا مستقل یاد دلا کے کام کرتے ہیں، آ کے کام کرتے ہیں کہ کوئی کرے نہ کرے میں تو کروں گا، میں تو جا کے ملوں گا، میں تو جا کر بتاؤں گا، وہ سب آئے نہ آئے، وہ ذمہ دار آئے نہ آئے، وہ مانے نہ مانے، میں تو کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ موت کے بعد تو مجھے میرا حساب دینا ہے نا۔
مجھے میرے گھر والوں کا حساب دینا ہے نا, مجھے تھوڑی نا کوئی وہ پورے پیراڈائز کالونی کا حساب دینا ہے, تو میں تو یہ دھیان دوں گا نا. تو آپ دیکھیں اتنے اسپیسیفک, اتنے مختص اور اتنے مرکوز ہو کر پہلے سوچیے کہ میں اور میرا خاندان, اتنی سنجیدگی سے پہلے سوچنا پڑے گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں. آگے آئیے, دوسرا دائرہ ملت کا, میں جو 1.5 کروڑ سے لے کے 20 کروڑ تک لے جا رہا ہوں. ارے ہم بتائیں گے نا ان کو, بتائیں گے تو صحیح نا کہ دیکھو بھائی یہ ہے ہماری ذمہ داری, اس معاملے میں ہے ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذمہ دار. اور اخرجت للناس, حکم ہے اخرجت للناس, تم انسانوں کے لیے نکالے گئے. تمہیں 119 کروڑ رمیش, نشا, اوشا, رابرٹ, لیلی, چھایا, ان سب کے لیے تم نکالے گئے. ہم یہ یاد دلائیں گے نا ان کو سب کو, معلومات والوں کو بھی یاد دلائیں گے, اور جن کو معلومات نہیں ان کو بھی یاد دلائیں گے نا کہ صاحب آ کر بولیے نا کھل کے. آپ کی ذمہ داری ہے خطبہ جمعہ میں بولنا, آپ کی ذمہ داری ہے بیان میں بولنا, آپ کی ذمہ داری ہے اجتماع میں بولنا, آپ کی ذمہ داری ہے واعظ میں بولنا, بولیے نا وہاں سے. تو آپ دیکھیں ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ملت میں ہم یہ 20 کروڑ کو متوجہ کریں گے کہ وہ 119 کروڑ کے بارے میں اپنی ذمہ داری کو سمجھے. اب دیکھیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے. تیسرے حصے میں حکومت کے سامنے کیا آنا ہے, کیا کرنا ہے, وہ تیسرے اور چوتھے کو بعد میں لاتا ہوں. پہلے ذرا وہ آیتوں پر آ جائیے. پہلے تو ہم یہاں آئے سورہ آل عمران آیت 110 کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کام بہت مشکل ہے, معمولی بات ہے. اس وقت یہ جو نارنگی ہے اور زعفرانی ہے, یا ہٹلر جھٹلر ڈونگی ہے, تو بہت اہم ہے نا ان کو جا کر کہنا کہ معمولی بات ہے کیا. سوچتے بھی نہیں یہ لوگ, سوچ کر بھی لوگ لرز جاتے ہیں کہ ارے نہیں یہ جھنجٹ میں جاؤں مت. جھنجٹ میں, جھنجٹ فرض ہے نا وہ تو, ارے وہ جھنجٹ فرض ہے نا, اس کا تو حساب ہے نا, اس کی تو پوچھ ہوگی نا, اس کی تو پرسش ہوگی نا. تو آپ دیکھیں ہم کو ان لوگوں کو ساتھ لینا پڑے گا کہ نہیں, آپ کو بولنا پڑے گا, اور بولنا ہی ہے نا, بولنا پڑے گا, لکھنا پڑے گا, بتانا پڑے گا. کیجئے نا, یہ واٹس ایپ پر دیجئے, انسٹاگرام پر دیجئے, فیس بک پر دیجئے, پرچے بانٹیے, جو اور ذرائع آپ کر سکتے. اپنے اخبارات میں لکھیے, کتابوں کے ذریعے لکھیے, مضامین کے ذریعے لکھیے کہ دیکھیے بھائی کیا ذمہ داری, فرض ہے. اچھا یہ فرض ہے نا, امر بالمعروف نہی عن المنکر جگہ جگہ آیا ہے. صبح ہم جب وہ غور کر رہے تھے مومنین کی صفات, اس میں بھی آیا ہے, وہ ہر جگہ آیا ہے. مومنین کی صفات جہاں بھی آیا ہے, ہر جگہ آیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تم کو کرنا ہی ہے. اچھا اس سے پیچھے جا کر ہم نے پچھلے مہینے بھی غور کیا, اب بھی ہلکا سا اشارہ دیا کہ بھئی وہ خلافت کا بنیادی کام آپ کریں گے کیسے. خلافت, انی جاعل فی الارض خلیفہ, یہ ذمہ داری دی گئی نا آپ کو, مجھے, ہر مسلمان کو, زمین کے ہر حصے میں, کہ ہاں تم جو ہے تو خلافت کی بات کریں گے, خلافت کی بات کریں گے. دوسرے الفاظ ہم نے اس کے لیے لائے, قرآن سے لائے, سورہ شورى 13. خلافت کے لیے دوسرا جو نام ہے, ٹرمینالوجی اور اصطلاح ہے, وہ سورہ شورى 13. وہاں کیا کہا گیا, ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, اس دین کو قائم کرو, قائم ہو جاؤ, قائم کرو, اور پھوٹ کا شکار نہیں ہونا. پھوٹ کا شکار کہ نہیں ہم ہمارے حساب سے کریں گے, جتنا آسان ہے اتنا کریں گے, ہمارے بڑے جتنا بوڑھے اتنا کریں گے, حضرت صاحب جتنا کر رہے اتنا ہی بوڑھے اتنا ہی کریں گے, جی صاحب جو بوڑھے اتنا ہی کریں گے. ارے آپ میں یہ نہیں کر سکتے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے ہم وہ بولیں گے, وہ کریں گے. رسول اللہ کی جو ہدایت ہے ہم وہ بولیں گے, وہ ہم کریں گے. آپ کو تو اتنا کھل کر آنا پڑے گا نا. تو آپ دیکھیے یہ انداز میں آنا پڑے گا, یہ انداز میں آنا پڑے. تو یہ ایک چیز دیکھیے, تو یہ جو پہلی آیت ہے بہت اہم آیت ہے, جس کو بہت غلط جگہ غلط انداز میں فٹ کیا جا رہا, پوری دنیا میں غلط جگہ غلط انداز فٹ کر کے جناب پھیلایا جا رہا. بہت غلط بات ہے, ایک فرض کی بات ہے, اور پورے انسانوں کے بارے میں اخرجت للناس. ورنہ آپ بتائیے کہ وہاں پھر اگر آپ کے حساب سے میاں بھائی کے لیے ہوتا تو پھر اخرجت للمسلمین آتا تھا نا, کہ اخرجت للمسلمین, اخرجت للمومنین. ارے یہاں تو صاف ہے نا اخرجت للناس, آپ کو انسانوں کے لیے نکالا گیا, جاؤ انسانوں میں جا کر بولو. تو بہت واضح بات آپ کو لینا چاہیے نا. آپ کیسے آیت کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ انکار نہیں کرتے تو غلط معنی کیسے نکالتے ہیں, غلط معنی کیسے عام کرتے ہیں؟ بہت پکڑ ہوگی نا اللہ کے پاس
کہ اتنے صاف معنی ہے، صاف مطلب ہے، صاف کام ہے، تو آپ غلط معنی، غلط انداز، غلط معنی کیسے پہنا کے اس کو پیش کرتے ہیں، اور کیسے کتمان حق کو چھپاتے ہیں. حق کو چھپانا مومن کا کام نہیں ہے، تو کافر کا کام ہے. یہ کافر کا کام ہے. کافر کی تعریف میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں. تو ہم کیسے کر سکتے کام؟ تو آپ دیکھیں اتنی گہرائی سے آ کر ہم کو، آپ کو دلیل سے، مہربانی سے، عاجزی سے، گزارشات سے، اپنی 5 نمازوں میں اللہ توفیق دے تو 6ٹھی نماز میں بھی ہم کو اس کے لیے دعائیں کرنا پڑے گا. 6ٹھی نماز میں بھی کہ بھئی کیا ہونا چاہیے اور کیا کر رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے. دوسری بات، اب دوسری آیت پر آئیے. اسی طرح کی، کیونکہ ہر جگہ امر بالمعروف نہیں ہے، نہی منکر نہیں ہے، بہت ساری جگہ ہے، لیکن بہت ساری جگہ اس کا نام الگ ہے، اصطلاح الگ ہے. کیا اصطلاح؟ چلیے سنیے. سورہ بقرہ آیت 183 143 سورہ بقرہ، وہاں کیا فرمایا گیا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. وہاں کیا کہا گیا؟ خیر امت. یہاں کہا گیا امت وسط. کیا کریں امت وسط؟ کیا کریں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. شہادت دو، گواہی دو، جاؤ شہادت دو. کس کو؟ شہادت علی المیاں بھائی ہے کیا، یا علی المسلمین ہے کیا، علی المومنین ہے کیا؟ شہادت علی الناس. جاؤ انسانوں کو جا کر ان کے پاس شہادت دو. کتنی صاف بات ہے. کیسے چھپاتے ہیں، کیسے فرار ہوتے ہیں، کیسے منہ موڑتے ہیں. صاف بات ہے، شہادت علی الناس. اور یہ شہادت قرآن کی، حدیث کی، خلافت کی، اقامت دین کی، پورے دین کو قبول کرنے کی. جاؤ شہادت دو. پھر کیا ہوگا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ارے اسی سے ممکن ہے کہ رسول اللہ پھر تمہاری شہادت دیں گے کہ ہاں یہ میرا امتی ہے، میرا مسلم ہے. ورنہ وہ تو قریب بھی نہیں آنے دیں گے نا. آپ کائے کی سفارش کی باتیں کرتے ہیں، کائے کی شفاعت کی باتیں کرتے ہیں. ارے وہ فرشتے قریب بھی نہیں آنے دیں گے ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے ان کا مشن ہی بدل دیا، ان کا کام ہی بدل دیا، ان کے کام کا نام تک نہیں لیا. حالت تو یہ ہو گئی، کام کرنا تو بہت دوروں کا، کہ نام ہی بدل دو، کام کا نام ہی بدل دو، کام کو غلط نام سے پیش کرو، اور میاں بھائی تک، مسلمانوں تک اس کا محدود رکھو. ارے یہ تو بہت بڑا انحراف ہے، بہت بڑا انحراف ہے، یہ بہت بڑا کتمان حق ہے، یہ حق کو چھپانا ہے. یہ تو کہے کی سفارش؟ رسول اللہ کی شہادت بالکل نہیں ملے گی، بالکل نہیں ملے گی، مل ہی نہیں سکتی. چلیے اور ایک جگہ اس کی دلیل لیجئے. سورہ حج آیت 78، سورہ حج آیت 78. وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یاد دلایا گیا کہ تم کو یہی کرنا ہے کہ شہداء علی الناس. اور لیکن اب پہلے یہ کہا گیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ آخری نبی پیدا کیے گئے، تو وہ کب گواہ بنیں گے؟ وہ کب تم پر گواہ بنیں گے؟ جب تم شہداء علی الناس بنیں گے. وہاں یہ اس انداز میں آیا. سورہ بقرہ 143 میں اس طرح آیا کہ تم شہادت دو تو رسول اللہ تم پر شاہد بنیں گے. لیکن وہاں تو ایسا آئے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ شہادت اس وقت دیں گے جب تم شہادت دو. رسول اللہ تو شہادت دے چکے، اب کام اپنا ہے. ہاں اب رسول اللہ کی شہادت باقی ہے آخرت کی، اور وہ ملے گی یہ کام کرنے پر، وہ ملے گی یہ کام کرنے پر. لیکن آپ کام ہی نہیں کریں. کام تو دور، نام تک نہ لیں، وہ ٹرم اصطلاح وہ تک استعمال نہ کریں. اس کے بارے میں اندھیرے میں رکھیں. وہ اندھیرے میں ہے نہیں، رکھتے ہیں اندھیرے میں، اجالے میں ہے، معلومات کی حد تک، عمل میں نہیں ہے، معلومات کی حد تک. لیکن پیش نہیں کرتے ہیں نا، معلومات پیش نہیں کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں بہت بڑی خیانت ہے یہ. یہ ہم کو یاد دلانا پڑے گا، معلومات والوں کو بھی، عوام کو بھی، معلومات والوں کو بھی، اور عوام کو بھی توجہ دلانا پڑے گا کہ بھئی یہ معلومات کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ، اور عوام کو کیوں نہیں بتا رہے آپ. عوام کو بتائیے نا کہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، گواہی، امتی ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ آخرت میں انجام جبھی ممکن ہے جب آپ شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دیں گے، جب آپ انسانوں پر گواہ ہوں گے، سارے انسانوں پر. پھر میں یاد دلاؤں گا تاکہ وہ انسان میں سے پھر وہ میاں بھائی کی طرف نہ آ جائے کہ ابھی چھایا، اوشا، نشا، گائیکواڑ، رابرٹ، لیلی، جب تک جا کر ان پر شہادت نہیں پیش کریں گے، ان پر گواہ نہیں بنیں گے، تو رسول اللہ کی شہادت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دیکھیے اتنی گہرائی سے جائیے، اتنی گہرائی سے جائیے. اچھا ایک اور کمال سنیے جو میں آپ کو اعداد و شمار کے اعتبار سے بتاتا ہوں نا. سورہ بقرہ آیت 143، وہاں کیا کہا جا رہا؟
उम्मतों वसत, तुम बीच की बेहतरीन उम्मत हो। अच्छा, सूरह बकरा में आयतें कितनी है? सूरह बकरा में आयतें कितनी है? 286, 286। ये आयत का नंबर क्या है? 143। कितने पे है वो? आधे पे। यानी वसत का हुक्म दिया गया भी तो बीच की आयत में दिया गया। तो ऐसे ही ऐसी इत्तेफाक है क्या? इत्तेफाक नहीं, अल्लाह का एक पूरा मंसूबा है। मंसूबे के लिहाज से वजाहत है, और मंसूबे के लिहाज से उम्मते वसत कहा गया तो वसत में ही रखा गया, बीच में ही रखा गया, बीच में ही रखा गया। तो आप इतनी वाज़ेह बात है, इतने वाज़ेह दलील है, अगर इसके बाद भी कोई नहीं माने तो क्या जवाब देना चाहता है अल्लाह ताला के पास? क्या मुंह लेकर जाना चाहता है? और क्या मुंह लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करेगा? सामने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे फरिश्ते पहले ही दूर भगा देंगे कि तुम्हारा उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, कुछ ताल्लुक नहीं है तुम्हारा, चलो इधर ही निकलो, इधर से, ये पतली गली से निकल जाओ, इधर से, तुम्हारा उनका कोई ताल्लुक नहीं है। नाम लेते थे, सिर्फ नाम मानते थे सिर्फ, मगर नाम से मानते थे, काम से थोड़ी मानते थे। नाम से मानते थे, काम से नहीं मानते। ये हालत होगी, ये अशर होगा। चलिए एक दूसरी जगह आइए आप, कि ये जो अमर बिल मारूफ नहीं है, उनको इसको और क्या कहा जाता? सूरह मायदा आयत 66, वहां अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनजिला इलैका मिर रब्बिक, कि रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिग, तबलीग कीजिए। अफसोस, इस्तिलाई बदल दी गई, और जहां के लिए थी वहां से हटा दी गई, और जिनके लिए इस्तेमाल की जाना चाहिए थे वो है, वो कहां इस्तेमाल की जा रही है? मियां भाई के हवाले से बात की जा रही। अरे यहां बात इंसानों की है, इंसानों के बारे में कहा जा रहा है सूरह मायदा आयत 66 में कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनजिला इलैका मिर रब्बिक, क्या है रसूल, हम जो आयतें पेश करें, हाँ आयतें, जाओ दावत दो उनकर, और उसके जरिए अम्र बिल मारूफ, उसके जरिए नहीं अनिल मुनकर करो, आयतों के जरिए, कुरान की आयतों के जरिए। हम उनसे ज्यादा शिकार है गलत फहमी का, उनसे ज्यादा, इंसानों से ज्यादा हम कह रहे हैं उनको कुरान क्या समझेगा। आपने कितनी समझने की कोशिश की? आपने समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए इस गलत फहमी का शिकार है कि वो क्या समझेंगे। मैंने आपसे दोपहर में कहा कि 7 दिवस से आप 5 घंटे तक कुरान पढ़ रहे हैं, शेख नहीं पढ़ रहा, सैयद नहीं पढ़ रहा, खान नहीं पढ़ रहा, लेकिन 7 दिवस 5 घंटे तक कुरान पढ़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ही नहीं हुई उसको छोड़ने के लिए। रात में 12 बजे से रात में 5 बजे तक वो पढ़ते रहे। अरे बेकी हॉपकिंस कह रही है कि 15 दिन में आधा कुरान मजीद मुकम्मल कर रही है, 6 महीने में इस्लाम कबूल कर रही है, माउंट एवरेस्ट पर जाकर सारी दुनिया से कहना चाहती है क्या लोगों कुरान को थाम लो, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और आप समझने तैयार नहीं, आप मानने तैयार नहीं है, अभी काम करने तैयार नहीं है, तो कैसा अमर बिल मारूफ, कैसा नहीं अनिल मुनकर। तो आप देखिए ये बात यहाँ साफ कही गई कि हाँ कुरान की आयतों से दावत दो, कुरान की आयतों से दावत दो। अब आगे वो इंसानों की बात आई है ना, कैसे? क्योंकि सूरह मायदा आयत 66 में 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में कहा गया कि ऐ रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सम आयतों से दावत दीजिए, ठीक। बाद में क्या कहा गया दूसरे हिस्से में कि वह इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता, ऐ रसूलल्लाह अगर आपने भी आयतें नहीं बताई इंसानों को, और आयतों के जरिए अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर नहीं किया, और उनको ये नहीं बताया, तो सुन लो आपने भी फिर रिसालत का काम ही नहीं किया। हम क्या कहना चाहते हैं? रसूलों वाला काम, नबियों वाला काम क्या है? वो आयतें पहुंचाइए ना, इंसानों को आयतें पहुंचाई, ये है नबियों वाला काम, ये है रसूलों वाला काम। ये अल्लाह फरमा रहा है, ये इंसान नहीं कह रहा है, कोई जमात नहीं कह रही है, तो अल्लाह फरमा रहा है ना। क्या जाओ आयतों के साथ समझाओ, आयतों के साथ। और इस गलत फहमी मत रहो कि वो आयत क्या समझेंगे, इस गलत फहमी मत, वो तुमसे ज्यादा अच्छा समझेंगे। 7 दिवस तुमसे ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं, बेकी हॉपकिंस तुमसे अच्छा समझकर तड़प रही है। तुम तो बैठे हो बेहिस बेअमल, तुम बैठे हो, तो बेकी हॉपकिंस तड़प रही है, और पूरे न्यूयॉर्क में और यूएसए में दावत दे रही है। क्या कर रहे हो तुम? तो ये गलत फहमी मत कहोगे वो क्या समझेंगे और वो क्या काम करेंगे। अरे वो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, आपसे ज्यादा गहराई में जा रहे हैं, आपसे ज्यादा तड़प के काम कर रहे हैं। और अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस वक्त अमेरिका में हर साल 20,000 लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। याद रखिए कितनी बड़ी बात है।
टोटल आबादी 33 करोड़ है ने लगभग वो 0.6% कबूल कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ना ये, अमेरिका जैसे मकाम पर कि जहां इतनी बेहयाई, बुराई, माद्दा प्रस्ती। अच्छा, फिर कोई मुसलमानों का ऐसा नहीं है जैसे बहुत से लोगों को ये शैतानी गलतफहमी है, बहुत से लोगों को ये शैतानी गलतफहमी है कि किरदार पेश कीजिए मामलात पे तब वो कबूल करेंगे। अरे ना आपका वह किरदार पेश हो रहा ना मामलात पेश हो रहे, फिर वेबसाइट और इंस्टाग्राम उससे वो कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान पढ़कर और रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी जिंदगी पढ़कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। मेजॉरिटी जो यूएस की है, मेजॉरिटी जो यूरोपियन कंट्रीज की है, मेजॉरिटी जो इन ममालिक की है मगरिब, वो सब वेबसाइट से पढ़ रहे हैं। आप कौन जाते हैं, कौन वहां टाइम देता है, कौन जाकर गली गली फिरता है, कौन बताता है? खाल खाल लोग काम करते हैं। इकना है इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इसना है इस्लामिक सोसाइटी बना, लेकिन वो खाल खाल काम करते हैं। जैसे इकना के मेंबर है 25,000, इसना के मेंबर है ऐसे 25,000, तो ये 25-30 हजार लोग क्या करेंगे? अरे 20,000 तो इस्लाम कबूल कर रहे हैं वहां वेबसाइट वगैरह के जरिए। तो साफ समझ लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो हुक्म है कि कुरान पेश कीजिए, कुरान पेश कीजिए, आयत पेश कीजिए आयत और छोड़ दीजिए कि नतीजा क्या होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत साफ उसूल फरमाया। देखिए ये उसूल हमेशा याद रखिए, इंसानों को याद दिलाइए। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? ये आयत का हिस्सा है, अलैकल बलाग, अरे तुम्हारे जिम्मे से पहुंचाना है, अलैनल हिसाब, हिसाब लेना हमारे जिम्मे है कि कौन नहीं सुन रहा, इनकार कर रहा, ठुकरा रहा, छोड़ दो मुझ पर। ये कितने दिन तक करेगा? 60 से 80 के बाद भी करेगा क्या? कोई 200 साल वाला भी अमेरिकी है क्या? और कोई जापानी 300 साल वाला भी है क्या? मैक्सिमम जो जापानी बहुत ज्यादा जीते हैं तो 115 साल का 115 साल की बुढ़िया है इस वक्त, और वो भी वो फीसद से भी कम है, फीसद से कम जो 100 क्रॉस करते हैं। तो आदमी रहता ही कितना है? तो आपको काम कितना करना है? या तो अपने 60-80 या उसके 60-80। साफ बात है ना, ये कौन सा हजारों साल तक काम करना है? अपने 60-80 या उसके 60-80 तक काम कीजिए ना, ये है प्रैक्टिकल अंदाज। तो काम करना है, काम करना है। अच्छा, फिर आगे अल्लाह ताला सूरह माइदा 66 में क्या फरमाया? उसी अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को अलग लफ्जों में पेश करते हुए कि देखो पहले तो आयतें पेश करो, और देखो अगर तुम नहीं किया तो फिर रसूलुल्लाह का काम नबी वाला हुआ ही नहीं। देखिए ये बात हमको जाकर समझाना चाहिए। जो भी ना समझ ऐसा समझते हैं कि नहीं नबी वाला काम, रसूल वाला काम ये है कि मियाँ भाई में बोलते रहो। अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद कर दी गई यहाँ तो कि देखिए अगर अब आपने भी आयतें इंसानों के पास नहीं पेश की तो आपने भी रिसालत का काम नहीं किया और तबलीग नहीं की। फमा बल्लगता, साफ फरमाया ना, फमा बल्लगता, आपने नहीं किया तबलीग का काम। रसूलुल्लाह किससे कहा जा रहा, किस मामले में कहा जा रहा, और अब क्या समझ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? खुद भी धोखे में रह रहे हैं, लोगों को भी धोखे में डाल रहे हैं। खत्म कीजिए ना धोखेबाजी, ये धोखेबाजी खत्म कीजिए। और तीसरे हिस्से में अल्लाह ताला फरमाया, वो इंसानों का हवाला आ गया। किस हवाले से? अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अरे अल्लाह आपकी इंसानों से हिफाजत करेगा। डर इंसानों का ही है ना दिल में कि खाकी पकड़ लेंगे, नारंगी बहुत मारेंगे, इंसानों का ही डर है ना। ये दो ही डर है कि खाकी पकड़ लेंगे और नारंगी मारेंगे। तो अल्लाह ताला पहले ही जवाब दे दिया कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा इंसानों से। इंसानों से डरते हो? अच्छा, इंसानों से डरने वाला अल्लाह से डरने वाले के बराबर हो सकता क्या? अच्छा, फिर शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क मूर्ति की पूजा को ही कहते हैं क्या? उस डर को नहीं कहते हैं कि अल्लाह के मुकाबले में इंसानों का डर, खाकी और नारंगी कीड़ों का डर? ये शिर्क नहीं है तो क्या है फिर? ये शिर्क को भी जगह नहीं देनी चाहिए। हम डरेंगे सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला से, और किसी खाकी और किसी नारंगी से डरेंगे हम। हक के लिए, दावत के लिए, कुरान हदीस पहुंचाने के लिए डर का सवाल ही क्या है? क्योंकि है ही 60-80 के, बहुत पूरा मिल गया तो 60-80 पहले भी जा सकते। मैं तो बोलकर ही आया बच्चे कल कि बेटा परेशान नहीं होना, अगर बस का वो कुछ एक्सीडेंट होगा तो मैं वो अमरावती वालों को पहले ही बोल के रखा, देखो यहीं कर लेना 6x2 की जगह, ये ज्यादा परेशानी में नहीं पड़ना कि वो एम्बुलेंस लाओ ले जाओ करो। काहे के लिए? वहां से दुआ करो ना, वो तो वायरलेस से ऑनलाइन जाती ना, वो तो काहे के लिए इतना सब? ये अंदाज होना चाहिए ना आपका तो अंदाज ये होना चाहिए। काहे के लिए डरते और काहे के लिए झिझकते और काहे के लिए जनाब सोचते, सब ये अंदाज होना चाहिए। तो आप देखिए, आइए अब आगे आइए।
चौथा हिस्सा सूरह मायदा आयत 67 का चौथा हिस्सा, वहां अल्लाह ताला ने तो बात वाजी कर दी। यानी पहले तो ये चैलेंज दे दिया कि तुम्हारा इंसान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाहे किसी रंग के हो। फिर अल्लाह ताला ने ये फरमाया, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरिन, कि याद रखो बेशक अल्लाह ताला ये काफिरिन को कामयाब नहीं होने देगा। ला यहदी दो माने देना पड़ता है, ला यहदी उनको हिदायत नहीं देगा, क्योंकि अगर उनमें के ऐसे बदमाश नालायक जो 3% मनूदी है, 3% मनूदी के जानते सब हैं लेकिन खिलाफ जाते हैं, जानते सब है। उनमें एक वो आता है टीवी पर भी कुल फितना, मैं उनके नाम नहीं कहता, कुल फितना, तो ऐसे कुल फितना टाइप के बहुत आते हैं, कुल फितना। तो क्या फर्क पड़ता है उससे, करने दीजिए उनको फितनाबाजी, फितनाबाजी करने दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में तय कर चुका कि ला यहदी, अब हम उनको हिदायत नहीं देंगे, क्योंकि वो हिदायत नहीं चाहते, खिलाफ जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बात तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, गलत जगह फिट करके पेश कर रहे हैं, तो हम एक तो उनको हिदायत देंगे, हुदा हुदा के एक मायने कामयाबी, कि अब हम उनको कामयाब भी नहीं होने देंगे। करने दीजिए साजिशें, करने दीजिए हुकूमत के साथ साजिशें, करने दीजिए पूरे सेंटर के केंद्र के इदारों के साथ मक्कारियां बदमाशियां करना, लेकिन हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। 5 साल 10 साल 15 साल क्या माने रखते हैं, क्या माने रखते हैं इंसानी तारीख में, कोई माने नहीं रखते। अच्छा, मैं जब जायजा लेता और आप भी जायजा लीजिए, आपको तो 800 साल मिले थे ना, ये 5-10 साल में परेशान होने क्या सवाल है। हाँ, अपना जायजा लेने का सवाल है कि अपने आप को बदलिए, अपने कामों का जायजा लीजिए, वो काम कीजिए जो अमर बिल मारूफ नहीं है नमल कर, लेकिन खौफज़दा, मरूब और बहुत ज्यादा हाथ पैर छोड़ देना, सब्र को छोड़ देना, ये इसका क्या सवाल, कोई सवाल नहीं, क्योंकि आपको तो 800 साल दिए गए थे ना। 800 साल में ये अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के बारे में सोचा भी नहीं गया, काम करना तो बहुत दूर की बात है, सोचा भी नहीं गया, इसलिए अभी आप इस हाल को पहुंच गए 800 साल की हुकूमत के बाद। मामूली बात है। अच्छा, क्या अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, मेहरबानी रही, आपने 800 साल हुकूमत की, तो तादाद क्या थी आपकी, 7%, 7% ने हुकूमत की 93% पर, 93% पर, और आज डबल है, 14% हो गए, 14%, और गुलाम और जलील, गुलाम और हकीर। क्यों? कुरान से ताल्लुक नहीं है ना, रसूलुल्लाह से ताल्लुक नहीं है ना, और अम्र बिल मारूफ नहीं है, उनका कोई मकसद मिशन नहीं बनाया गया ना, खिलाफत इकामत-उद-दीन सामने नहीं रखा गया ना, ये उसके नतीजे निकले, उसके नतीजे निकले, बताया नहीं गया, बताने वालों को जो बताना उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने सामने नहीं रखा, नहीं बताया। अभी एक साहब मुझे कह रहे थे, ये क्या बात है साहब, ऐसा क्यों नहीं होता कि खुतबा जुमा में, मुख्तलिफ तकारीर में, दुरूस में, वाज में ये चीज़ आना चाहिए कि खिलाफत के लिए कुछ हो, इकामत-उद-दीन के लिए कुछ हो, इस्लामी हुकूमत कैसी थी रसूलुल्लाह की। मैंने कहा वो खाकी और नारंगी का डर है ना, खाकी और नारंगी का डर, तो मतलब बोलने की भी हिम्मत नहीं होती लोगों की। बोलिए, बताइए, दलील से बताइए, चाहे जो भी हो, फिर ठीक है, हम कोई डंडा लेकर तो नहीं जा रहे, हम कोई गाली तो नहीं दे रहे, और हम बेहूदगी से और रद्द अमल में तो कोई बात नहीं कह रहे, अच्छे से बताइए ना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की कोशिश होती है वक्त के फिरौनों की तरफ से, तो डरने क्या सवाल है, क्योंकि फिरौन ही कोशिश होगी तो मूसा भी आएंगे ना, और अल्लाह ताला की नुसरतें भी आएंगी ना, और वो गर्क़याबी भी होगी ना, ये सारी चीजें होंगी, सारी चीजें होंगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला मालिक है सारी कायनात का, और सारे इंसान उसके सामने कोरोना कीड़े से भी बदतर है, कोरोना कीड़े से भी, जो नजर ही नहीं आता। कितनी मजे की बात है, जो नजर ही नहीं आता वो कोरोना कीड़े से बदतर ये कीड़े हैं, ये क्या कर लेंगे किसी का। ऐसे आइए ना, चलिए अब एक और आयत के हवाले से आइए। इन्होंने 34 पढ़ी थी, मैं उसको 33 के साथ, इन्होंने 33 पढ़ी थी, मैं 34 के साथ लाना चाहता। हाम मीम सजदा, दूसरा नाम फुस्सिलत। तो आप देखिए 33 में अल्लाह ताला साफ ये फरमाया, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। 3 बातें कही गई वहां कि उससे बेहतर किसकी बात हो सकती, किसका कौल हो सकता, किसका काम हो सकता, कौन सी चीज अम्र बिल मारूफ नहीं हो सकती कि साफ बुलाया जाए अल्लाह की तरफ, दा इलल्लाह, दावत इलल्लाह भी अम्र बिल मारूफ और नहीं है मुनकर है, शहादत अल्लाह, शहादत अल इस्लाम है, ये भी
دیکھیے اس کے عنوان الگ الگ ہے, نام الگ الگ ہے, اصطلاح اور الفاظ الگ الگ, لیکن کام وہی ہے کہ بتائیے قرآن, بتائیے حدیث, بتائیے نیکی, بچائیے برائی سے, روکیے لوگوں کو برائی سے اور اچھائی بتاتے رہیے, کام وہی ہے. تو آپ دیکھیں یہ لیجئے سورہ حامیم سجدہ 33 سے کہ اللہ تعالیٰ فرما کہ دیکھو یہ سب سے بہترین کام ہے کہ دعا الی اللہ, لیکن کیسے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا, صالح عمل, کہ میں جھوٹ کا جواب جھوٹ سے نہیں دوں گا, گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا, میں, میری بیوی, میرے بچے, ہماری تحریک افراد سب کوشش کریں گے کہ مثالی مومن رہیں, کلمے کے تقاضوں کے ساتھ رہیں, نیکی کے ساتھ رہیں, جھوٹ سے بچیں, حرام سے بچیں, بری راہوں سے بچیں, برے کاموں سے بچیں, سازے مکر سے بچیں, مکاری سے بچیں, لیکن پورے اچھائی کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, اصول کے ساتھ, حق کے ساتھ, بہتری کے ساتھ ہم دعوت دیں گے. چلیے نا. اور پھر بھی اگر کوئی دشمن ہوتا ہے تو ہونے دیجیے, پھر ہونے دیجیے, کچھ فرق نہیں پڑتا, اللہ کافی ہے. نعم المولا و نعم الوکیل, بہترین مولا اور بہترین وکیل, اور کوئی مولا کی ضرورت نہیں اور کوئی وکیل کی ضرورت نہیں ہم کو, کسی بھی عدالت میں کسی بھی جگہ پھنسانے دیجیے. نعم الوکیل, اللہ کافی ہمارے لیے. ایسے آئیے نا, اس انداز میں آئیے نا. اچھا چلیے 34ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, اور یاد رکھیے حسنہ اور سیئہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ جو معروف ہے منکر کے برابر نہیں ہو سکتا, اچھائی برائی کے برابر نہیں ہو سکتی, یہ دعوت کا کام عداوت کے کام کے برابر نہیں ہو سکتا. تو آپ تو یہی کام کرتے رہیے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اچھا پھر کام کیسے کیجیے؟ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. دیکھو دفاع کرنے کا, مٹانے کا, ختم کرنے کا, روکنے کا کام احسن انداز میں کرو. پھر میں وہ ڈگری لاؤں گا, خیر حسن احسن, خیر سے بھی نہیں حسن سے بھی احسن کہا اللہ تعالیٰ نے, کہ آپ تو احسن انداز میں جائیں گے کہ معاملات اچھے, قول اچھا, کلام اچھا, آپ کا انداز اچھا, سب بہترین اخلاق کے اونچے مرتبے کے ساتھ. ادفع باللتی ہی احسن. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بتایا, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عداوت, کہ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان عداوت پڑی ہے, دشمنی پڑی ہوئی ہے, آپ کی وجہ سے نہیں ان کی وجہ سے پڑی ہوئی ہے, کیونکہ وہ معروف کے خلاف ہے نا, وہ منکر پھیلانا چاہتے ہیں نا. تو لیکن یہ یاد رکھو کہ ہوگا کیا, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوگا کہ ان میں سے ہی, جیسے وہ 20-20 ہزار مل رہے ہیں نا یو ایس سے ہر سال 20-20 ہزار, تو ان میں سے کٹ کے لوگ آپ کو ملیں گے. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم کو یہ جو عدو مبین نظر آ رہے عداوت میں, تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ولی حمیم بن جائیں گے. الفاظ آخری یہ ہے وہ آیت کے 34 کی, ولی حمیم, کہ جو عدو مبین نظر آتے ہیں اس میں سے تم کو ولی حمیم ملیں گے. کہاں سے آئے؟ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاس مکے کے بھی سردار آئے, بہترین جاباز آئے, مدینے کے جاباز آئے, اور ہر جگہ ایسا ہوا نا, ملیشیا میں کہاں سے مسلم آئے, انڈونیشیا میں کہاں سے مسلم آئے, یہ پورے ایشیا میں کہاں سے مسلم آئے, اور رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے کام شروع کیا, تو یہ 182 کروڑ کہاں سے آئے, اور وہ کئی سو کروڑ جو کہاں سے آئے؟ حق پیش کیجئے نا, اللہ کے لیے پیش کیجئے نا, اللہ کی کتاب سے پیش کیجئے نا, محمد مصطفیٰ صلی کی دعوت, سیرت, حدیث اس کے ساتھ پیش کیجئے نا, اور اس پورے خلافت کے منصوبے, اس پورے اقامت دین کے منصوبے پلان کے ساتھ پیش کیجئے نا, لوگ ملیں گے آپ کو, لوگ ملیں گے آپ کو. چلیے اب میں آخر میں پلٹتا ہوں اس طرح اپنے عنوان کو مکمل کرتے. چلیے لوگ نہیں آئیں گے, چلیے چھوڑ دیجیے, لوگ آئیں نہ آئیں اللہ کا اپنا منصوبہ کام کر رہا ہے. دیکھیے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے پھر کہ اگر لوگ نہیں آتے ہیں, لوگ نہیں ساتھ دیتے, تو پھر اللہ کا منصوبہ کام کرتا ہے کہ کس کو کیسے تلپٹ کرنا ہے اور کس کو کیسے مٹانا ہے. وہ جو فساد برپا کر رہے ہیں سورہ احزاب کے حوالے سے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, فساد ہے بحر اور بر میں, لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی. لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہمیں اسی سے جو ہے لوگوں کو پھر مزہ چکاتے, اسی قوم مزہ بھی چکاتے, لیکن بعض کو بعض سے ختم بھی کر دیتے نا, پھر ہم ختم بھی کرتے ہیں. لیکن آپ اپنا رول پلے کیجئے, آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجئے, آپ اپنی, اپنے بیوی بچوں کی اور معاشرے کو بتانے کی اتنی ذمہ داری تو آپ پورا کیجئے, اتنی تو پورا کیجئے. اچھا اب پھر آخری حصے میں ہم یہ غور کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے
ہم نے صبح بھی یاد کیا کہ کلمے کے تقاضے کیا ہے. ہم نے صبح بھی یاد کیا کہ مومن کے شب و روز کیسے ہونا چاہیے, کیسی صفات ہونا چاہیے اس کے. بھائی اس کے لیے تو طے ہے کہ لوگ کچھ بھی کریں, حکومتیں کچھ بھی کرے, سماج کچھ بھی کرے. اچھا یہاں چلیے وہ ایک ہلکا سا جائزہ لیجئے تازہ مثال سے. بدماشی, مکاری, دشمنی اتنی انتہا کو چلی گئی. شروع ہوئی تھی 2002 سے گجرات لیبارٹری سے. مکاری, بدماشی, ظلم, تشدد 2002 میں شروع ہوا تھا گجرات سے. اس کا ایک بھیانک منظر دہلی میں نظر آیا 2020 میں, اور بھیانک منظر اب 15 دن پہلے نظر آیا تریپورہ میں. اس کے پاس بھی آپ خاموش بیٹھنا چاہتے, اس کے بعد بھی آپ کوئی ہلچل نہیں کرنا چاہتے, اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو ساتھ نہیں لینا چاہتے, اپنی آواز نہیں بلند کرنا چاہتے, اپنے بیوی بچوں کو نہیں کھڑا کرنا چاہتے, تو اللہ کو کیا منہ دکھانا چاہتے؟ ارے کچھ تو درد, کچھ تو محبت, اور کچھ تو احساس, اور ایسا احساس, وہ بھی ایسا احساس. چلیے حدیث سنیے, کیسا احساس؟ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اصولی بات پیش کی. انصر اخاک مظلوم او ظالم, یہ ہے اصول. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصر, نصرت کرو, نصرت کرو. کس کی؟ اخاک, اپنے بھائی کی. بھائی سب ہے, آدم ہوا کے حوالے سے تو بھائی سب ہے, رسول اللہ کے حوالے سے امتی سب بھائی ہے, دونوں حوالے سے. تو کیا کریں؟ رسول اللہ فرمائے کہ انصر اخاک مظلوم, چاہے وہ مظلوم ہو. ارے مظلوم ہے نا, ہم ان کا کیس لڑیں گے, ہم پارلیمنٹ جائیں گے, ہم اسمبلی جائیں گے, ہم ان کے لیے یہاں سے پیسے بھیجیں گے, ہم یہ آوازیں اٹھائیں گے, کیسز کرنے کا موقع ہے کیسز کریں گے, ہم سب کچھ کریں گے, سب کچھ کریں گے. یہ عنصر اخاک ہے. اور پھر یہ اہمیت کی بات آگے رسول اللہ نے فرمائی کہ مظلوم او ظالم, کہ چاہے وہ مظلوم ہو یا ظالم ہو. صحابہ چونک گئے. اللہ کے رسول, مظلوم کی مدد کرنے کا سوال تو سمجھ میں آتا ہے, ظالم کی مدد کیسے کریں گے, کیوں کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ روک دو, اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرو. تو یہ سارے ذرائع استعمال کریں گے نا ہم ہاتھ روکنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی کوشش کیا ہے. اس کے پاس سب محفوظ ہے, وہ سب جانتا ہے, دلوں کے حال سے واقف ہے. تو آپ نے کتنی دعا کی, آپ کتنے درد سے بلکتے رہے, نیوز سن کر کتنی دعائیں کرتے رہے. آپ کیا کرنا چاہتے, تنظیم کے ساتھ, اجتماعیت کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے, اپنی تنظیم کو کیا کر رہے ہیں. اچھا ایک اور پہلو میں خاص طور پر لانا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ بھی آسان نہیں ہے, یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ 119 کروڑ کو آپ 20 کروڑ روک سکیں گے, ناممکن. پھر بہوجن سماج کو ساتھ لینا پڑے گا نا آپ کو, کیونکہ وہ جو شرارتی ہے, وہ جو دشمن ہے, اور وہ جو منودی ہے, منودی, اور وہ ہٹلر, جھٹلر اور ڈھونگی پالیسی پر جو چل, وہ صرف 3% ہے, یاد رکھیے وہ صرف 3% ہے. پھر آپ کو 97% کو جوڑنا ہے نا, آپ کو 97% کو جوڑنا ہے. تو آپ دلتوں کو جوڑیں گے, آپ آدیواسیوں کو جوڑیں گے, آپ مراٹھا سماج کو جوڑیں گے, آپ مول نواسیوں کو جوڑیں گے. آپ کو سب کو جوڑنا پڑے گا نا, جانا پڑے گا ان کے پاس, بولنا پڑے گا. ان کے پاس جانا, بولنا, ظلم کے خلاف لانا, یہ خود ثواب کا کام ہے, بہت اجر کا کام ہے, ثواب دارین کا کام ہے. نہ تو لوگ سمجھتے ہیں دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے, اور یہ سب ثواب دارین کے کام ہے کہ 97% کو جوڑنے کا کام کرنا, اور وہ 3% کے خلاف کھڑے رہنے کا کام کرانا. یہ سب ثواب دارین کا کام ہے. تو یہ کیجئے نا, اور یہ کریں گے نا موت تک. ہم یہ موت تک کرتے, ہم کوشش کریں گے کہ ان سب کو ساتھ لے کر ان کے خلاف جائیں کہ دیکھو بھائی تمہارا بھی لاس ہے, ہمارا بھی لاس ہے, تمہاری بربادی ہے, ہماری بربادی ہے. بربادی صرف 20 کروڑ کی نہیں ہے. چن چن کر وہ کچھ ایسے مظاہر, واقعات کرتے ہیں, لیکن نقصان تو 97% کا ہے, 97% کا ہے. تو ہم کو یہ بیداری, یہ بھی بیداری لانا پڑے گا, ان کو بھی ساتھ لینا پڑے گا, ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. تو آپ کو یہ کام بھی کرنا پڑے گا, یہ کام بھی. اور چلیے بالکل آخر میں آ جائیے. چلیے کوئی آپ کہیں گے ارے کون سنتا, کون مانتا, بابا وہ چھوڑ دو, اپنے دستر بستر میں رہو. ارے اپنے دستر بستر میں کیسے رہیں گے؟ دستر بستر میں رہیں گے ہی نہیں. یہ ہمارا مشن بن ہی نہیں سکتا کہ نہیں کھاؤ سو بس, اور کھانے سونے کا اگر موقع مل رہا ہے تو بے فکر ہو جاؤ اور چلنے دو, اور یہ پالیسی پہ چلتے رہو کہ چلتا ہے, ہوتا رہتا ہے, کبھی کبھی ایسا. ارے ہم یہ نہیں سوچ سکتے, یہ رویہ ہمارا نہیں ہو سکتا. ہم تو موت تک کام کریں گے, موت تک.
میں کوشش کروں گا کہ میری موت تک تو میں یہ بیداری لاتا رہوں گا اور گلیوں میں اور شہروں میں جا کے کام کرتا رہوں گا. میری بیوی سے میں نے یہ کہا, میرے بچے سے میں نے یہ کہا, آپ کو یہ کرنا پڑے گا. وابستگان کو, ارکان کو, کارکنان کو, جی عیسائیوں کے بچوں کو یہی کرنا پڑے گا. ہم تو ہماری آخری سانس تک کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں سوال صرف ہمارا ہوگا. وہاں تھوڑی سب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ سو یہ کیوں نہیں کر رہے تھے, وہ کیوں نہیں کر رہے تھے, ایسے چلو آپ کو بھی چھٹی. ایسا نہیں ہوگا. بھائی تم نے کیا کیا, تم اپنا حساب دے دو, تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں نے آخر تک کوشش کی, میں آخر تک بولتا رہا, تڑپتا رہا, دعا کرتا رہا, گیا بہوجن سماج سے جن سے مل سکتا تھا, جو اڑ سکتے تھے, تنظیم سے کہا, ان سے کہا, ان سے کہا, میں تو اپنی کوشش کر رہا تھا. تو آپ بری ہو جائیں گے, تب آپ بری ہو جائیں گے. تو دیکھیے یہ اصولی بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے. تو ہم نے 4-5 انداز میں جائزہ لیا کہ ایک تو ہم نے جائزہ لیا کہ بھئی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی الگ الگ اصطلاحیں کیا ہے. پھر ہم نے جائزہ لیا کہ ذات کی سطح پر, خاندان کی سطح پر, معاشرے کی سطح پر, ملک اور عالمی سطح پر, میں زیادہ نہیں آیا عالمی سطح پر چھوڑیے, لیکن بہرحال وہ صورتحال باہر بھی ایسی ہو. عالمی سطح پر بھی یہی صورتحال ہے, جیسے میں نے کہا کہ وہ 58 مسلم ممالک کو جو ذمہ داری ادا کرنا چاہیے نہیں کر رہے, کیونکہ تریپورہ کی جو سازش ہے کیوں کی گئی, ان جھوٹوں نے یہ کہا کہ بنگلہ دیش میں ایک مندر پر جو واقعات ہوئے ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. آپ کا اس کے کیا تعلق؟ اور ہم کیا تائید کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش والوں کی؟ ہم بھی ان کے خلاف ہیں. بنگلہ دیش ہو یا کوئی بھی مسلم ملک ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو, کہیں بھی اقلیتوں پر یا عبادت گاہوں پر اگر ایسا کیا جائے تو ہم اس کے خلاف ہیں, ہم اس کے خلاف بولیں گے, خلاف کریں گے, خلاف کھڑے ہوں گے, مخالفت کریں گے. لیکن یہ جواب نہیں ہو سکتا نا کہ انہوں نے وہاں کیا اس لیے ہم یہاں تریپورہ کر رہے ہیں اور ہر جگہ جائز ہو جا رہا ہے بھارت میں, یہ نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں, ہم اچھا ہم نے کہا, ہم کہہ رہے ہیں, یہاں کی تنظیمیں کر رہے ہیں, وہ OIC کیا کر رہی ہے, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز 58 ملک, وہ کیا کر رہے ہیں؟ خاموش بیٹھے ہیں امریکہ کے سامنے, چائنا کے سامنے خاموش بیٹھے ہیں, رشیا کے سامنے. ارے کیسے خاموش بیٹھتے ہیں آپ؟ آپ کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے نا. تو آپ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ 58 مسلم ممالک ہے, بہت زیادہ امپورٹ ایکسپورٹ ہے, بہت زیادہ قوت ہے, بہت زیادہ ذخائر ہے, سورسز ہے, قوت کے سورسز, لیکن وہ اپنا رول نہیں پلے کر رہے ہیں نا. تو ہم ان کو ہی متوجہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہم امیر جماعت سے کہیں گے, دوسری جماعتوں کے عمرا سے کہیں گے, ہم دوسری تنظیموں سے کہیں گے بھائی وہ بھی اٹھائیں اس آواز کو, UN میں اٹھائیں, دوسرے ملکوں تک اٹھائیں کہ بھائی وہ بھی تو آواز اٹھائیں کہ بھائی ایسا ظلم, عدم مساوات, معصوموں کو مارنا, عبادت گاہوں پہ حملہ, یہ بالکل صحیح نہیں ہے, اس کو روکنا چاہیے. بھائی آپ میں اپنی کوشش کریں گے اپنی ذات سے لے کے عالمی سطح تک, اپنی ذات سے لے کے عالمی سطح تک. اور ظاہر ہے سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا تو اوپن ہے نا, وہاں تو سعودی والے بھی دیکھ رہے ہیں, وہاں 58 مسلم ممالک والے بھی دیکھ رہے ہیں, 223 ممالک والے. ہم اپنی وہاں بات پیش کریں گے نا, اور بات پیش کر کے حجت پوری کر دیں گے کہ بھائی ہم نے کہا, ہم نے اس درد کا اظہار کیا, ہم جو سمجھتے تھے کہ ہونا چاہیے وہ ہم نے کیا. تو یہ ہے اصول کام کرنے کا. ہم امیر جماعت سے کہیں گے کہ زیادہ قوت سے اٹھائیے, معاملے کو زیادہ لیجئے, اور ساری مسلم جماعتوں کو لے کر, بہوجن سماج کو لے کر راستے پر آنے کا کوئی پروگرام بن سکتا ہے تو راستے پر آنے کا پروگرام بنائیے. احتجاج کا, آواز بلند کرنے کا, روکنے کا, حکومت پر دباؤ لانے کا, اور وہ اسٹیٹ جہاں الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ 7 اسٹیٹ جہاں الیکشن ہونے جا رہا ہے وہاں ہی دباؤ لائیے, تب وہ دباؤ میں آتے ہیں. 7-8 اسٹیٹ میں الیکشن ہونے والا ہے اب, اور وہ اسی کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں کہ چلیے اس کے لیے ہوا بنائیں. تو ہم یہ ہوا مثبت ہوا بنائیں گے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ہوا ہم بنائیں گے. تو آپ دیکھیں ہم کو یہ سب پہلو سے سوچنا ہے. اور پھر آخری بات جو میں کہہ رہا ہوں, یاد کر رہا ہوں بار بار کہ میں اپنے اور اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچوں سنجیدے کہ بھائی آپ کو تو موت تک ہی کرنا ہے, گھر والوں کو تو موت تک کرنا ہے. ہم تو یہ کرتے ہوئے مریں گے, ہم تو یہ کرتے چاہے کوئی کچھ بھی کرے. یہ ہے ہماری مراٹھی میں جمیچی بازو, مضبوط بازو ہماری ہے کہ میں اور میرے گھر والے تو یہی کرتے رہیں. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سارے مسائل کو سمجھنے, اس میں اپنا رول پلے کرنے, اس میں اپنی دعا, میڈیا کا استعمال اور اپنے لوگوں کو متوجہ کرنے, یہ سب کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ تیری نصرت اتار, کیونکہ ان سب پر حاوی پھر اس کی نصرت ہے اور اس کا اپنا پلان ہے, باقی سب دنیا کے کیڑے ہیں. تو وہ اپنے پلان کے ساتھ پھر یہ سب چیزیں درست کرے اور ہماری کوششوں کو قبول کرے جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہے. یہ ہم دعا کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کو, فکر کو مضبوطی عطا کر, وہ بصیرت عطا کر, وہ حکمت عطا کر, اور ہم کو ہمارے اپنے خاندان کے بارے میں بھی اور سب تک بات پہنچانے والا بھی اللہ تعالیٰ تو موت تک بنا, کوشش کرنے کی توفیق دے.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.